السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں علامہ اقبال کے بہت ہی مشہور نظم خطاب بجوانان اسلام کے تشریح کے دوسرے حصے کو لے کر۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس کا پہلا حصہ نہیں دیکھا ہے تو اسے ضرور دیکھیے۔ میں نے اس میں اس نظم کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں اور اس نظم میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کی وضاحت بھی کی ہے، اور اس نظم کا ایک بڑے حصے کی تشریح بھی اس میں موجود ہے۔ میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ چیک آؤٹ کرنا نہ بھولیں۔ بہرحال ہم چلتے ہیں اس نظم کے دوسرے حصے کی طرف۔ جیسا کہ علامہ اقبال اس نظم کے اندر ہمارے آباء و اجداد یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خوبیوں کو بیان فرما رہے تھے اور ان کی عظمت پر روشنی ڈال رہے تھے، تو اسی کڑی میں وہ آگے لکھتے ہیں: گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گدائی کا مطلب غریبی، فقیری، غیور مطلب ایک ایسا انسان جو بہت زیادہ غیرت مند ہو، جسے اپنی عزت اور اپنا وقار بہت پیارا ہو، جو جلدی کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو۔ منعم مالدار، گدا فقیر غریب مانگنے والا، بخشش دان، یارا پسند کرنے والا۔ یعنی یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ وہ ظاہری طور پر مالی اعتبار سے چاہے کتنے ہی تنگ دست کیوں نہ ہو جائیں، وہ فائنینشلی کتنے بھی ویک کیوں نہ ہو جائیں، ان کے گھر میں چاہے کتنے دن تک چولہا کیوں نہ جلے، وہ اپنے سیلف رسپیکٹ، اپنی عزت اور اپنے وقار کو کبھی جھکنے نہیں دیتے تھے اور اپنا وقار ہمیشہ بلند رکھا کرتے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے نواز دیا تو دوسرے مالداروں کی طرح ان کی دولت اور ان کا مال کبھی بھی ان کی فرسٹ پرائیورٹی یعنی ان کی پہلی ترجیح نہیں رہی۔ وہ خدا کے خاطر اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنا مال ہمیشہ خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ اگر ہم اپنا مال دوسروں پہ خرچ کریں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ ان کی چند خوبیوں کو بتانے کے بعد اب آگے فرماتے ہیں کہ غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ صحرا نشی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو جنگلوں میں رہتے ہیں، جہانگیر یعنی وہ جو دنیا کو فتح کرنے والا ہو، جہاں دار حکومت کرنے والا، رول کرنے والا، جہاں بان دنیا کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اور جہاں آرا دنیا کو بہتر بنانے والا۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں تمہیں کیا کیا بتاؤں کہ جنگل میں رہنے کے باوجود بھی ان کی شان کتنی بلند تھی اور ان کا مرتبہ کتنا اونچا تھا، میں تم سے بتا ہی نہیں سکتا۔ اگر میں شارٹ میں کہوں تو وہ جہانگیر تھے، یعنی وہ ظلم اور ستم کے چکی میں پستی ہوئی ہر زمین پر حملہ کر کے ظالم اور جابر بادشاہوں سے اس زمین کو آزاد کرتے تھے، پھر عدل اور انصاف پر مبنی اسلامی قانون کے مطابق وہاں حکمرانی کرتے تھے، اس جگہ کو رول کرتے تھے، اور پھر وہاں کا نظام اپنے کنٹرول میں لے کر اس زمین کی خوشحالی سے بھر دیتے تھے اور وہاں عدل و انصاف کا جھنڈا لہراتے تھے اور اس زمین کو اور وہاں کے لوگوں کو بہتر سے بہتر بناتے تھے۔ چنانچہ مکہ، یمن، مصر، کوفہ، بصرہ، ایران، شام، سندھ، فلسطین اور ان جیسے سینکڑوں ممالک ہیں جہاں انہوں نے ظالم اور ناعدل سلطنت کو اکھاڑ پھینکا اور انسانیت کی بھلائی کو ملحوظ رکھتے ہوئے عدل اور انصاف والا قانون لاگو کیا، اور پھر وہاں کی حالت مزید سے مزید بہتر ہو گئی۔ اگر آپ ان ممالک کی تاریخ اور ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ آگے علامہ فرماتے ہیں: اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تخیل مطلب خیال، فزوں تر یعنی بہت دور، نظارہ منظر، ویو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ان کی عظمت اور ان کی بڑائی کا پورا نقشہ لفظوں میں کھینچ کر رکھ دوں، یعنی میں لفظ بلفظ ان کی شان تمہارے سامنے بیان کر تو سکتا ہوں مگر تم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ان کی شان
کی بلندی اور ان کی عظمت تمہارے تخیل سے، تمہارے خیال سے بہت دور ہے، تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت اور بڑائی بتا دینے کے بعد اب وہ ہم سے یعنی اس قوم سے مخاطب ہو کر ہمیں ہماری کچھ کمیوں اور کمزوریوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ان سے الگ کیوں ہیں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، اور ہمیں بھی ان کے جیسا بننے کی صلاح دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ نسبت یعنی تعلق، گفتار مطلب بات، کردار کام، ثابت ٹھہرا ہوا، سیارہ چلنے والا۔ مطلب یہ کہ تمہارے باپ دادا اور تم میں بہت فرق ہے۔ خیال رہے کہ یہاں باپ دادا سے مراد ہمارے خونی اور نسلی باپ دادا نہیں ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، بلکہ یہاں آبا و اجداد اور باپ دادا سے مراد ہمارے ایمانی باپ دادا ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے دین پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم جنہیں فالو کرتے ہیں، ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اسلامی تاریخ میں مہان کارنامہ انجام دینے والا ہر شخص یہاں آبا کے دائرے میں آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم میں اور ان میں کوئی نسبت نہیں، کوئی سملیرٹی نہیں، تم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کامیاب تھے اور تم ذلیل، خوار اور رسوا ہو۔ تو آخر کیا ہے وہ فرق؟ وہ فرق یہ ہے کہ تم گفتار ہو، یعنی تم صرف باتیں کرتے ہو، اور وہ کردار تھے، یعنی وہ کام کیا کرتے تھے۔ تم ثابت ہو، تم ٹھہرے ہوئے ہو، وہ سیارہ تھے، وہ چلنے والے تھے۔ تم صرف باتیں بناتے ہو، تم صرف کبھی جذبات میں آ کر دو چار نعرے لگا دیتے ہو، بڑے بڑے جلسے کر کر، کچھ تقریریں کر کے کچھ واہ واہی لوٹ لیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم دین کا پورا کام کر رہے ہو، جبکہ وہ ایسے نہیں تھے، بلکہ وہ تو سراپا کردار تھے، یعنی وہ ایکٹ کیا کرتے تھے، اپنے مال اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں لٹانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اور تم ثابت ہو، ٹھہرے ہوئے ہو، تمہاری سوچ، تمہارا ایمان، تمہارا جذبہ خدا اور رسول سے تمہاری محبت سب ٹھہری ہوئی ہے، اس میں کوئی ترقی اور کوئی امپرومنٹ نہیں ہوتی، جبکہ ان کا حال یہ نہیں تھا۔ وہ تو سیارہ تھے، وہ چلنے والے تھے، وہ آگے بڑھنے والے تھے، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو رکنے نہیں دیا، آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ صرف 20 سے 30 سال میں مسلمان اس دنیا کے سب سے طاقتور اور مضبوط قوم میں سے ایک مانے جانے لگے تھے۔ آگے علامہ فرماتے ہیں گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اسلاف سے مراد وہی ہمارے آباء و اجداد صحابہ کرام۔ میراث دراصل اس دولت کو کہتے ہیں، اس زمین اور جائیداد کو کہتے ہیں جو ہمیں اپنے باپ اور اپنے دادا سے ملتے ہیں۔ وراثت اور میراث قریب قریب ایک ہی چیز ہے۔ سریا دراصل ستاروں کا ایک گروپ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے ہمارے خونی باپ دادا سے جو ہمیں وراثت ملتی ہے، یعنی ان کا گھر، ان کی زمین، ان کی دولت، ٹھیک اسی طریقے سے جو ہمارے ایمانی آباء و اجداد ہیں ان سے بھی ہمیں وراثت ملی تھی۔ وہ وراثت کیا تھی؟ وہ وراثت تھی قرآن جیسی عظیم کتاب، حدیث کی کتابوں میں مذکور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ہزاروں لاکھوں باتیں، دین اور بہت ساری چیزیں جنہیں ہم نے کھو دیا۔ تو ہم گنوا دی، ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ہمیں جو ان سے ملا تھا ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے اسے کھو دیا۔ تو جب ہم نے اسے کھویا تو اس کا انجام کیا ہوا؟ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ پہلے ہم سریا پر تھے، یعنی پہلے ہم ستاروں کی طرح بلند تھے، ستاروں کی طرح اونچے تھے، چمکتے تھے، پر آسمان نے ہمیں زمین پر اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ آسمان کا زمین پر اٹھا کے پھینکنا یہ تشبیہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہم پہلے بہت بلندی پر تھے اور اب ہم بہت ہی نیچے آ گئے، کیونکہ ہم نے اپنے اسلاف سے ملی وراثت کی قدر نہیں کی۔ یعنی پہلے ہمارے پاس بہت ساری جگہوں کی حکومت تھی، پہلے سارا پولیٹیکل کنٹرول ہمارے ہاتھ میں تھا، پاسٹ کے الگ الگ ٹائم پر دنیا کے الگ الگ کونے اور ملک میں ہماری سلطنت تھی،
اور ہم دنیا کے سب سے مضبوط اور طاقتور قوم تھے۔ سلطنت عثمانیہ، جسے انگلش میں دی آٹومن امپائر کہتے ہیں، اپنے وقت کی اتنی مضبوط اور بڑی سلطنت تھی کہ دنیا بھر میں کوئی بھی بڑا سیاسی اور پولیٹیکل بدلاؤ ان کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تو ہم نے یہ سب کھو دیا۔ تو یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہی وہ سب سے قیمتی سرمایہ تھا، شاید یہی وہ سب سے قیمتی چیزیں تھیں جسے ہم نے کھو دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ یعنی عارضی کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر تک رہنے والی چیز، شے کا مطلب چیز، تو عارضی شے وہ چیز جو بس تھوڑی دیر کے لیے رہے، جو پرماننٹ نہ ہو، جو ہمیشہ کے لیے نہ ہو۔ آئین، قانون، دستور، مسلم وہ چیز جسے مان لیا گیا ہو، جسے سب مانتے ہو، ایکسیپٹڈ فیکٹ۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اگرچہ ہم نے یہ سب کھو دیا، حکومت کھو دی، پاور کھو دیا، بٹ ہمیں ان کے کھونے کا بہت زیادہ افسوس نہیں ہے اور بہت زیادہ رونا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے کہ پاور تو ایک تھوڑی دیر تک رہنے والی چیز ہوا کرتی ہے۔ آج کسی کے پاس تو کل کسی کے پاس، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ یعنی یہ ایک حقیقت، یہ ایسی حقیقت ہے کہ پوری دنیا مانتی ہے کہ پاور ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ آج ہے تو کل نہیں، آج کا فقیر کل کا بادشاہ ہے، اور آج کا بادشاہ کل کا فقیر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے اگزامپل کے لیے آپ کو کہیں بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آس پاس ہی نظر اٹھا کر دیکھیے۔ آج کل تو بہت سارے پولیٹیکل لیڈر اسٹیج پر کھلے عام اپنے آپ کو فقیر اور غریب، جھولا چھاپ اور پتہ نہیں کیا کیا بتاتے رہتے ہیں۔ خیر، تو جب یہ ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے کہ پاور ہمیشہ نہیں رہ سکتی، تو آخر ہم اس کے کھونے کا، ہم حکومت کے کھو جانے کا اتنا زیادہ رونا کیوں روئیں؟ کیونکہ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس فیکٹ سے ہم بھی باہر نہیں۔ آخر وہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے جو ہم نے کھو دی؟ علامہ اقبال کے لفظوں میں آپ خود ان کا جواب دیکھیے۔ وہ فرماتے ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی۔ یعنی ہمیں اپنے حکومت اور پاور کے کھونے کا تو رونا نہیں، مگر ہمیں رونا ہے اپنے علم کے موتی اور خزانے کے کھو دینے کا، ان کتابوں کو کھو دینے کا جنہیں ہمارے اسلاف اور ہمارے آباء و اجداد نے بڑی محنت اور سالوں کی ریسرچ اور تحقیق کے بعد لکھا تھا۔ جب ہم ان کتابوں کو یورپ یا کسی دوسرے ملک میں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل سی پارا ہو جاتا ہے۔ جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ سی پارا کا مطلب ہوتا ہے 30 ٹکڑے۔ 30 ٹکڑے مطلب بہت سارے ٹکڑے، یعنی وہ غم ہے جسے دیکھ کر ہمارا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اصل میں یورپ کے لوگ جو پڑھے لکھنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کو بھی پڑھا اور ان سے سبق لیا، اور لائف میں آگے بڑھنے میں انہیں ان کی کتابوں سے بھی بہت زیادہ مدد ملی۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہم سے زیادہ وہ ہماری کتابیں پڑھتے ہیں، یعنی ہماری کتابوں کا علم، ہماری کتابوں کا نالج، ہمیں اپنے بارے میں اتنا نالج نہیں جتنا انہیں ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ غنی روزے سیاہ پیر کنعا را تماشا کن، کہ روزے دید اش روشن کنت چشمے زلیخا را۔ یہ شعر دراصل فارسی زبان میں ہے۔ یہ شعر دراصل فارسی زبان میں ہے، جس میں علامہ اقبال نے ٹھیک اسی مضمون کو جو پچھلے شعر میں بیان کیا تھا، یعنی مگر وہ علم کے موتی کتاب ہے اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، اسی مضمون کو انہوں نے اس شعر کو سمجھانے سے پہلے میں مختصر طور پر یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دوں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم پیغمبروں اور سب سے گریٹ پروفٹس میں سے ایک تھے، اور ان کے سب سے چہیتے بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا۔ شعر میں ایک مثال کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ خیال رہے کہ اس شعر کے اندر جو لفظ پیر کنعان سے مراد یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کتنی بڑی تھی، اس بات کا اندازہ آپ بس اس چیز سے لگا لیجئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل اور انہی کے خاندان سے ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے تھے، تو ان کی جدائیگی کے غم میں ان کے والد کا رو رو کر ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی۔ اس شعر میں جو دوسری شخصیت کا ذکر ہے وہ زلیخا ہے۔ زلیخا دراصل مصر کے بادشاہ کی بیوی تھی جسے حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ تو کلام کا حاصل یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، جبکہ خود ان کے والد کا ان کے غم میں رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، اتنا برا حال کہ ان کے آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی تھی۔ کچھ یہی حال ہمارے اسلاف کی لکھی کتابوں کا ہے کہ اہل یورپ کو تو ان سے بہت فائدہ پہنچا ہے، جبکہ ہم اس سے بالکل محروم اور عاری ہیں، حالانکہ یہ ہمارے آباء و اجداد، یہ ہمارے اسلاف کی لکھی گئی کتابیں تھیں۔ تو یہاں پہنچ کر اس نظم کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ وضاحت اور یہ ایکسپلینیشن اچھا لگا ہوگا، آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملی ہوں گی۔ آپ اس ویڈیو اور اس مواد کے بارے میں جو کچھ بھی مثبت یا منفی محسوس کرتے ہیں اسے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ اچھی چیزوں کو برقرار رکھا جا سکے اور کمیوں اور کمزوریوں کا حل نکالا جا سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے کلام کے ساتھ، ایک نئی نظم کے ساتھ۔ آپ علامہ کے کن نظموں کی تشریح چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔